لوستلی کتاب کے ہر مضمون دے لوی بارون دے ہر مخالف چیل جوائی ہو ہر مخالف چیل جوائی ہو نوجوانان احناف یا کڑائی تارون دے نوی بارون دے ہر مخالف چیل جوائی ہو ہر مخالف چیل جوائی خوشائی بیختا عادت نادا خوشائی بیختا عادت نادا خوشائی بیختا عادت نادا خوشائی بیختا عادت نادا مخرفتار بندے خوڑا لائی سامون دے نوی بارون دے ہر مخالف چیل جوائی ہو ہر مخالف چیل جوائی ہو نوجوانان احناف یا کڑائی تارون دے نوی بارون دے ہر مخالف چیل جوائی ہو ہر مخالف چیل جوائی دعا یہ دو اصلاح غاڑی دعا یہ دو اصلاح غاڑی گرز ہر دشمن سر پسند دے نوی بارون دے یو خالف چیل جوائی ہو ہر مخالف چیل جوائی ہو نوجوانان احناف یا کڑائی تارون دے نوی بارون دے ہر مخالف چیل جوائی ہو ہر مخالف چیل جوائی تقدیر کی نکلے شوی ہر باطل لر شکست زبل گران ملما خدمت کی درخواست ان کے امیراشی آو تاؤستاف المخصوص انداز سرا خطاب فرمائی مولانا ساجد خان صاحب دامت برکات العالیہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عزیز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مجھے فارسی کا ایک مقولہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یار من فارسی و من فارسی ندانم ما اورا گویم پخیر آگلے وہو گویا چیکنم چیکنم چیکنم۔ تو بات یہ ہے کہ آپ حضرات کے ہاں یہاں زبان پشتو ہے، پشتو سمجھنے والے ہیں، پشتو بولنے والے ہیں، اور میری ساری عمر کراچی میں گزری ہے۔ تو جس طرح کی روانی، جس طرح کی سلاست اور جس طرح کا اظہار معافی ضمیر میں اردو میں کر سکتا ہوں، پشتو میں نہیں کر سکتا، تو اس کے میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے ہمارے جو آج کے جلسے کا عنوان ہے اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہمارے آج عظیم شان جلسے کا عنوان ہے عظمت علماء دیوبند۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ساتھی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی یہ دیوبند کا لفظ فرقہ واریت کا لفظ ہے، یہ ایک مخصوص ٹولے کا نام ہے،
ایک مخصوص فرقے کا نام ہے، ایک مخصوص گروہ کا نام ہے، ایک مخصوص جماعت کا نام ہے. ان کو چاہیے تھا کہ دیوبند سے الگ کوئی نام رکھتے، عظمت اسلام نام رکھتے، عظمت اہل سنت والجماعت نام رکھتے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، یہ سوال آئے، یہ اشکال آئے، یا اگر اس کے ذہن میں نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے دل میں یہ بات ڈالے، بھائی یہ دیوبند کہاں سے آ گیا، یہ ایک مخصوص فرقے کا جلسہ کہاں سے آ گیا. نہیں، سب سے پہلے میں اس نسبت، اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دراصل اس دیوبند کا معنی کیا ہے، اس نسبت کی حقیقت کیا ہے. بات یہ ہے کہ دیوبند نہ کوئی نیا فرقہ ہے، نہ کوئی نئی جماعت ہے، نہ کوئی نیا مسلک ہے، نہ کوئی نیا مذہب ہے. علماء دیوبند کا وہی عقیدہ ہے، مسلک دیوبند کا وہی عقیدہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے چلا رہا تھا. جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے لے کر آئے، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، پھر چاروں ائمہ، پھر ائمہ کے بعد ہر دور ہر صدی کے ائمہ جس مسلک، جس عقیدے، جس نظریے کو لے کر آئے. اور پھر ہمارے ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو نظریہ، جو عقیدہ، جو مسلک، جو موقف ان کا تھا وہی علماء دیوبند کا موقف ہے. سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ موقف، وہی مسلک، وہی نظریہ علماء دیوبند کا ہے تو نیا نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اہل سنت والجماعت کو ہی کافی کیوں نہ سمجھا گیا؟ میں اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا. دیکھو میرے بھائی، آپ جب یہاں سے پشاور کے مارکیٹ میں جائیں گے، موبائل کی مارکیٹ میں جائیں گے، وہاں آپ کو مختلف قسم کے موبائل ملیں گے. کوئی نوکیا کا موبائل ملے گا، کوئی سیمسنگ کا موبائل ملے گا. لیکن ہمارے یہاں جو مارکیٹ بھی ہے، ایک چیز مارکیٹ کے اندر آتی ہے، وہ مارکیٹ میں پھیل جاتی ہے، اس کا ایک نام ہو جاتا ہے، اس کا ایک پروڈکٹ ہو جاتا ہے. اب 2 نمبر لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں، وہ اس جیسا مال تو مارکیٹ میں نہیں لا سکتے، اس جیسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں نہیں لا سکتے. اس 1 نمبر کی نقالی کرتے ہوئے 2 نمبر مال اسی 1 نمبر کے مال پر مارکیٹ میں لے کر آ جاتے ہیں. اب اصل کمپنی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک اپنی مارکیٹ، اپنے لوگوں پر، اپنی مصنوعات پر ایک مخصوص لوگو لگا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں ہمارے نام سے مارکیٹ کے اندر 2 نمبر مال آ چکا ہے، ہمارے نام سے مارکیٹ کے اندر جعلسازی شروع ہو چکی ہے، ہمارے ہی کمپنی کا نام استعمال کر رہے ہیں، ہمارے کمپنی کے جیسے پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. دیکھو اس نام سے دھوکہ نہ کھا جانا، 2 نمبر مال ہمارے نام سے مارکیٹ میں آ گیا ہے. اس 2 نمبر کی پہچان اور اس 2 نمبر کو جاننے کی نشانی یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے پروڈکٹ کے اوپر، ہم نے اپنے مال کے اوپر ایک مخصوص لوگو لگا دیا ہے، ایک مخصوص نشان لگا دیا ہے. تم یہ لوگو اور یہ نشان دیکھ کر سمجھ لینا کہ اصل کمپنی کا مال یہی ہے. لوگوں اس مثال کے ذریعے بات کو سمجھے. ہندوستان کے اندر کوئی منکر حدیث آیا، نام اہل سنت والجماعت رکھا، کوئی منکر فقہ آیا، نام اہل سنت والجماعت رکھا. کسی نے شرک کے اڈوں کا بات کیا، بدعت کے اڈوں کا بات کیا، نام اہل سنت والجماعت رکھا. علماء دیوبند نے ان 2 نمبر اہل سنت والجماعت سے اپنا امتیاز کرنے کے لیے، اپنے مسلک اور نظریے کو الگ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں مارکیٹ کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر 2 نمبر اہل سنت آ چکے ہیں. ان 2 نمبر اہل سنت سے دھوکہ نہ کھا جانا. یہ 2 نمبر مال، یہ شرک کا مال، یہ بدعت کا مال اہل سنت کے نام سے مارکیٹ میں لا چکے ہیں. ان کے نام سے دھوکہ نہ کھا جانا، بلکہ اہل سنت والجماعت وہی ہے، اصل اہل سنت والجماعت وہی ہے جن کے نام کے ساتھ دیوبند کا لوگو لگا ہوگا. یہ اہل سنت والجماعت ہے. اس لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس دیوبند کی نسبت کی، جب تک نسبت کی عظمت کا دل میں ایک عظمت نہ بیٹھی ہو، اس نسبت سے تعلق رکھنے والوں کی عظمت دل میں نہیں بیٹھتی. خدا کی قسمیں علماء دیوبند کوئی نیا فرقہ نہیں، کوئی نئی جماعت نہیں. جس طرح قرون اول کے اندر اللہ تعالیٰ
آج اس دور میں علماء دیوبند سے کام لے رہے. اگر کرنے اول میں صدیق اکبر سے دین کا کام لیا تو آج علماء دیوبند میں سے صدیق اکبر کی اولاد میں سے مولانا قاسم نانوتوی سے کام لیا, مولانا قاری طیب سے کام لیا. اگر کرنے اول کے اندر اللہ نے عمر فاروق سے کام لیا تو آج اس دور کے اندر علماء دیوبند کے بیٹے, علماء دیوبند کے فرزند حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کام لیا. اگر کرنے اول کے اندر اللہ رب العزت نے اس دین کا کام خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تو اس دور کے اندر ان کے سپوت ظفر احمد عثمانی سے دین کا کام لیا, شبیر احمد عثمانی سے دین کا کام لیا. اگر کرنے اول کے اندر اللہ نے اس دین کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تو اس دور کے اندر انہی کے نام لیوا, انہی کی اولاد سید حسین احمد مدنی سے لیا, سید اظہر حسین سے لیا, سید انور شاہ کشمیری احمد سے لیا. یہ کوئی نیا فرقہ نہیں, یہ کوئی نئی جماعت نہیں, یہ وہی گروہ ہے, وہی مسلک ہے جو صحابہ کرام کے مشن کو لے کر اس دور کے اندر چل رہی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ آنی کہ نہیں میرے بھائی؟ آگے چلیں. دیکھیں عربی کا مقولہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَصْدَادِهَا, چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. علماء دیوبند کی عظمت کو جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے چند دیگر فرقے کے اکابر کے چند نظریات رکھوں گا, ان کے اکابر کی چند سوانح رکھوں گا. انہی سے آپ علماء دیوبند کی عظمت کو جان لیں گے. آپ دیکھیں کہ جس وقت ہندوستان کے اندر انگریز آیا اس نے اسلام کے اوپر حملہ کیا, یہاں کی تہذیب پر حملہ کیا, یہاں کی تمدن پر حملہ کیا. اور جس وقت غیر مقلدین کا نواب صدیق احمد خان انگریز کے دفاع کے اندر ترجمان وہابیہ لکھ رہا تھا, جس وقت پریزوں کا بڑا مولوی احمد خان, سیفیوں کا بڑا مولوی احمد خان طرق الہدی والارشاد کے اندر یہ لکھ رہا تھا انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اس وقت شاملی کے میدان کو آباد کرنے والے علماء دیوبند تھے, اس وقت توپوں کے آگے سینے پیش کرنے والے علماء دیوبند تھے, اس وقت پھانسیوں کو چومنے والے علماء دیوبند تھے. اور یہ علماء دیوبندی کا فرزند تھا مولانا سید حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ کو کراچی کے خالق دینا ہال کے اندر لایا گیا. انگریز جج نے پوچھا مدنی کیا تو نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی نوکری کرنا حرام ہے, انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حضرت مدنی نے جواب دیا ہاں میں نے ہی یہ فتویٰ دیا ہے. انگریز جج نے پوچھا کیا تجھے اس کا انجام پتا ہے؟ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے کفن ہاتھ اٹھا کر کہا یہ کفن ساتھ لے کر آیا ہوں, کل بھی فتویٰ دیا تھا, آج بھی فتویٰ دے رہا ہوں, کل بھی فتویٰ دوں گا کہ انگریز کی فوج میں نوکری کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. سبحان اللہ. آگے چلیے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. آگے چلیے. یہ آپ کے پشاور کے ایک سیفی فرقہ ہے پیر سیف الرحمان, اس کے خلیفہ مطلق ہے احمد علی شاہ سیفی. اس کے خلاف اسی کے پیروں نے, اسی کے مریدوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جی احمد علی شاہ سیفی نے 50,000 روپے لے کر فتویٰ بدل لیا, 50,000 روپے لے کر کتاب بدل لی. اور تیرے اکابر 50,000 روپوں پر بک جائے, تیرے اکابر 50,000 کے اوپر اپنا ایمان بیچ دے. اب میرے اکابر کی طرف آ. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک مرید آیا, ایک آدمی ملنے آیا. ملنے کے بعد جیسے وہاں کا رواج تھا نذرانہ پیش کیا, کچھ پیسے پیش کیے. حکیم الامت نے فرمایا ہم پیسے لینے والے پیر نہیں ہیں. انہیں کہا نہیں میں دے کر جاؤں گا. حکیم الامت نے پیسے واپس کر دیے. اسے کہا یہ پیسے لینے پڑیں گے. اٹھا وہ آدمی حکیم الامت کے جوتوں میں پیسے رکھ لیے اور کہا مولانا تھانوی یہ پیسے رکھ لے, آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو دوبارہ 1 لاکھ کا نذرانہ پیش کرے. حکیم الامت اٹھے اور جوتوں کو لات ماری. کہا جا تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو 1 لاکھ کو لات مارے. یہ ہمارے اکابر تھے اور یہ اکابر علماء دیوبند کی عظمت تھی. میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت تلاوت کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ علماء دیوبند کا اعزاز تھا, یہ علماء دیوبند کا ترہ امتیاز تھا کہ انہوں نے اس آیت پر پورا عمل کیا. آپ دیکھیں علماء دیوبند کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے. وہ شاملی کے میدان سے جب گئے تو انگریزوں کی گرفتاری کا آرڈر جاری کیا. ساتھیوں نے کہا بھیا پیر کوش ہو
لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو خطرہ ہے؟ فرمایا 3 دن میرے رسول اللہ غار زور کے اندر رپوش رہے، اب 3 دن سے زیادہ رپوشی سنت کے خلاف ہے، جان جائے تو چلی جائے، سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ آگے چلے، ایک دن مولانا مدنی صاحب رحمہ اللہ بیٹھ کر، یہ میں اس آیت کے ذیل میں اپنے اکابر کی عظمت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک دن مولانا مدنی صاحب رحمہ اللہ کو کسی نے دیکھا کہ بیٹھ کے نفل ادا کر رہے، ایک مرید آیا، شاگرد آیا، پوچھا حضرت کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کا پورا ثواب ہے اور بیٹھ کے نفل پڑھنے کا آدھا ثواب ہے؟ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے بولا، فرمایا کہ بالکل مجھے یہ مسئلہ پتہ ہے کہ بیٹھ کر کھڑے ہونے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا، لیکن میں بیٹھ کر نفل ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتا، اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ میرے مدنی کا ہی طریقہ ان کی سنت پر عمل ہوگا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ دن کے ساتھ رہا، ٹھہرا، کچھ دن بعد وہ جانے لگا تو فرمانے لگا، نانوتوی صاحب میں نے آپ کا بڑا ذکر سنا تھا، آپ کے بڑی کرامات سنی تھی، آپ کی بڑا نام سنا تھا، میں یہ 3 دن آیا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کس پائے کے بزرگ ہیں، کس پائے کے عالم ہیں، لیکن ان 3 دنوں کے اندر مجھے کوئی خاص بات آپ میں نظر نہیں آئی۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا، مجھے یہ بتا کہ ان 3 دنوں کے اندر تو نے کوئی ایسا طریقہ دیکھا، تو نے کوئی ایسا عمل دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو؟ فرمایا میں نے ان 3 دنوں میں ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت مجھے کیا دکھو کہ میرا کوئی عمل نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، ایک اور حوالہ کتاب ان بریلوں کے گھر کی ہے، نور بخش توکلی، یہ ایاز بادشاہ صحیفی اس کے گھر کی ہے، کتاب اس کی نہ ہو میں مجرم، حوالہ اس کا نہ ہو میں مجرم، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نور بخش توکلی رحمہ اللہ نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کو دیکھا، دیکھتے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ حضور کے قدم ہے، حضرت نانوتوی کے قدم بھی وہیں پڑ گئے۔ مجھے تو آسانی رحمہ اللہ فرماتے کہ جس کے قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہو اس کو ولایت محمدیہ حاصل ہے۔ آگے چلیے، جہاں تک آگے میں عشق کی بات اگر کروں، علماء دیوبند کے عشق عظمتوں کو بیان کروں، حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ ایک دن درس دے رہے، درس کے دوران کسی نے ایک رومال لا کر پیش کیا، رومال کے بارے میں کہا جی یہ مدینے کا رومال ہے، مدینے سے آئے، پھر ساختہ درس چھوڑ دیا، رومال کو لے کر بار بار چوم رہے، کبھی آنکھوں سے لگا رہے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جا رہی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ مدینے کا رومال تو ہے لیکن مدینے سے بن کر نہیں آیا، مدینے سے ہو کر آئے۔ مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے بھی پتہ ہے مدینے سے ہو کر آئے، میں اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ مدینے میں بنا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کی ہوائیں اس کو لگی ہے، میں اس کو چوم رہا ہوں۔ اور آخر میں بات ختم کرتے کہوں گا کہ علماء دیوبند کی عظمتوں کو کہاں تک بندہ بیان کرے، میں صرف ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہوں۔ دیکھیں ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ نے ہر دور کے اندر اس دین کے لیے اپنے ماننے والوں سے قربانیاں دی ہے۔ نوح علیہ السلام کو اس دین کی خاطر پتھر برداشت کرنے پڑے، یحییٰ علیہ السلام کو اس دین کی خاطر 2 ٹکڑے کروانے پڑے، عیسیٰ علیہ السلام کو اس دین کی خاطر سوری پر چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، حضور علیہ السلام کو اس دین کی خاطر طائف کے میدان میں پتھر لگے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کی خاطر کوئلوں پر لیٹ کر احد احد کرتے رہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس دین کی خاطر کوڑے لگے، امام بخاری کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس دین کی خاطر در بدر ہونا پڑا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اس دین کی خاطر اپنے پوروں کو نکلوانا پڑا، اپنے انگوٹھوں کو نکلوانا پڑا۔ ہر دور کے اندر اللہ نے اپنے ماننے والوں سے اس دین کی قربانی لی ہے۔ یہ اصول آج آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اللہ نے اس دین کی قربانی کس سے لی ہے؟ شاملی کے میدان کو دیکھو گے تو قربانی دینے والا مولانا قاسم نانوتوی دیوبندی تھا، حافظ عامر شہید دیوبندی تھا، مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمہ اللہ دیوبندی تھا، مالٹا کے جیلوں کو دیکھو گے سید حسین احمد مدنی دیوبندی تھا، شیخ الہند محمود دیوبندی تھا، ازویر گل دیوبندی تھا۔ آگے چلے جی 1953 کی تاریخ ختم نبوت دیکھو گے تو عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی تھا، 1974 کی تاریخ ختم نبوت دیکھو گے تو سید یوسف بنوری دیوبندی تھا، اور مشرقی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے والا
دیوبندی تھا. مغربی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے والا شبیر احمد عثمانی دیوبندی تھا. جب اس پاکستان کے اندر صحابہ کی ناموس کی بات آئی, صحابہ پر حملے کی بات آئی, تو صحابہ کی ناموس کی دفاع کرنے والا ظفر فاروقی دیوبندی تھا. حق نواز جنگی دیوبندی تھا. پارلیمنٹ کی بات آئی, پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دینے والا مفتی محمود دیوبندی تھا. غلام غوث ہزاروی دیوبندی تھا. آج کے دور میں روس آیا افغانستان کے اندر, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ملا عمر دیوبندی تھا. جب بات آئی بے دینی کی, جب بات آئی تعبد ناموس رسالت کی, جب بات آئی بے دینی کی, تو اس کا مقابلہ کرنے والا فضل رحمان دیوبندی تھا. اور آپ کے اس پورے ضلع کے اندر اگر بات آئی ممادیت کی, بات آئی غیر مقلدیت کی, بات آئی شاذ توحید و سنت کی, بات آئی فریقت کی, تو اس کا مقابلہ کرنے والا اور میدان میں ڈٹ جانے والا مفتی ندیم دیوبندی تھا. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.